السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے جملے ہیں۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہے رکز علی الاولویات، رکز علی الاولویات، رکز علی الاولویات، رکز علی اولویات۔ تو اس طرح لوگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، رکز علی الاولویات، یہ پورا جملہ ہے، لیکن بول چال میں رکز علی الاولویات، عل اصل میں ہے یہ علل، لیکن بول چال میں رکز علی الاولویات۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے رکز کا مطلب ہے توجہ دینا، کسی چیز کو فوکس کرنا، فوکس کریں، توجہ دیں۔ علی اولویات، ان چیزوں پر فوکس کریں، ان چیزوں پر توجہ دیں جنہیں ترجیح حاصل ہے، جن چیزوں کو ہم نے ترجیح دینی ہے، اس چیز پر جو پرائیورٹی جن چیزوں کو دینی ہے ان چیزوں کو فوکس کریں۔ رکز علی اولویات، رکز توجہ دیں، رکز جو سامنے مخاطب ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ توجہ دو، علی اولویات، رکز علی اولویات، رکز علی اولویات، اس پر توجہ دو جو لازم ہے، اس پر توجہ دیں جو جنہیں ترجیح حاصل ہے، جن چیزوں کو ہم نے لازم کرنا ہے، جو جن کو پرائیورٹی دی گئی ہے، ان چیزوں کو پہلے کرو یا ان کو پہلے اختتام تک پہنچاؤ۔ دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے کیف کان عیدک، کیف کان عیدک، ٹھیک ہے، آپ کو تو سمجھ آئی ہوگی کہ کیف کا مطلب ہے کیسا رہا یا کیسی رہی آپ کی عید، کیسا، کیسے، کیسے، کیف کیسے، کان تھا، عیدک، اب عربی میں جو عید ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں وہ مؤنث ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ کی عید کیسی رہی، ٹھیک ہے، کیف کان عیدک، آپ کی عید کیسی تھی یا آپ کی عید کیسی رہی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو جملہ عربی میں ہوگا یا کسی جو فسٹ زبان ہے جن کا آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، اس زبان میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں اسی کے مطابق ایگزیکٹلی اسی طرح لفظ بلفظ ترجمہ آپ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا، آپ کو بات سمجھانی ہوتی ہے۔ تو ابھی عربی میں کہیں گے کیف کان عیدک، کہ آپ کا عید کیسے تھا، لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی عید کیسی رہی، یعنی آپ عید میں کیسے تھے یا آپ کی عید کیسی رہی، کیسی تھی آپ کی عید، کس طریقے سے آپ نے عید گزاری وغیرہ۔ تو عربی میں بھی یہی ہوتا ہے، شارٹ کٹ جملہ ہوتا ہے عربی میں، کیف کان عیدک، کیف کان عیدک، رکز علی الاولویات، کیف کان عیدک، کیف کان عیدک، کیف کان عیدک، کیف کان عیدک۔ اگلا جو جملہ ہے وہ ہے لا تزعل منی، لا تزعل منی، انا نسیت، انا نسیت، 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 انا نسیت، لا تزعل منی، انا نسیت، ٹھیک ہے، انا نسیت، نسیت بھی بولتے ہیں، نسیت بھی بولتے ہیں۔ تو لا تزعل منی، ناراض مت ہونا مجھ سے، انا نسیت، میں بھول گیا تھا یا بھول گئی تھی، لا تزعل منی انا نسیت، لا تزعل منی انا نسیت، تو کہتے ہیں مجھ سے ناراض مت ہوں، لا، نا، لا کا مطلب ہے نہیں، تزعل، لا تزعل یہ فعل نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں آپ، لا تزعل ناراض نہ ہوں، منی مجھ سے، انا نسیت میں بھول گیا یا بھول گئی، لا تزعل منی انا نسیت، انا نسیت، لا تزعل منی انا نسیت، ٹھیک ہے، یا انا نسیت۔ کم بتم فی البیت، کم بتم فی البیت، آپ گھر میں کب تک ٹھہرو گے، گھر میں کب تک رہو گے، جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر میں کب تک ٹھہرو گے، یعنی مطلب کب تک آپ ادھر ہو گھر میں، کم بتم فی البیت، یا جب کسی دوست کے ساتھ جاتے ہیں آپ تو وہ کہتے ہیں میں 2-3 منٹ کے لیے گھر جاتا ہوں، آتا ہوں، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کم بتم فی البیت، کم بتم فی البیت، کم بتم فی البیت، کہ آپ گھر میں کب تک ٹھہرو گے، کب تک رہو گے گھر پہ، کم بتم فی البیت۔ تو سارے جملوں کو دوبارہ دہراتے ہیں، لا تزعل منی انا نسیت، لا تزعل منی انا نسیت، لا تزعل منی انا نسیت، کم بتم فی البیت، کم بتم فی البیت، کم بتم فی البیت۔ تو یہ سارے جملے تھے آج کے اس سبق میں جو کافی ہیں، اور مزید جو ہے نا آپ کے ذہن میں جو الفاظ آتے ہیں ان کو ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر سکیں اور آپ کے ساتھ جو ہے نا ان کو شیئر کیا جا سکے اور لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہو۔
آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.